سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حبل من الأهوال المتحدين. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث الأعظم. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله. صلوا عليه مولانا صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. معزز سامعین، آج کے درس قرآن میں جو آیتیں ہیں ان کا مفہوم سماعت فرما لیں. خالق کائنات جل جلالہ وعظم نوالہ نے ارشاد فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ. اور جب ہم نے تم سے عہد لیا کہ اپنوں کا خون نہ کرنا اور اپنوں کو اپنی بستیوں سے نہ نکالنا، پھر تم نے اس کا اقرار کیا اور تم گواہ ہو. ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم. پھر یہ جو تم ہو اپنوں کو قتل کرنے لگے اور اپنے میں سے ایک گروہ کو ان کے وطن سے نکالتے ہو. تظاہرون علیہم بالاسم والعدوان، ان پر مدد دیتے ہو ان کے مخالف کو گناہ اور زیادتی میں. وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ تُفَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ. اور اگر وہ قیدی ہو کر تمہارے پاس آئیں تو بدلہ دے کر چھڑا لیتے ہو اور ان کا نکالنا تم پر حرام ہے. أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ. تو کیا خدا کے کچھ حکموں پر ایمان لاتے ہو اور کچھ سے انکار کرتے ہو؟ فَمَا جَزَاءُ مَن يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. تو جو تم میں ایسا کرے اس کا بدلہ کیا ہے مگر یہ کہ دنیا میں رسوا ہو. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ. اور قیامت میں سخت تر عذاب کی طرف پھیرے جائیں گے. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ
عما تعملون، اور اللہ تمہارے ان کرتوتوں سے بے خبر نہیں۔ اولئک الذین اشتروا الحیاۃ الدنیا بالآخرہ، یہ ہے وہ لوگ جنہوں نے آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی مول لی۔ فلا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینصرون، تو نہ ان پر سے عذاب ہلکا ہو اور نہ ان کی مدد کی جائے۔ ان آیتوں کا مزید خلاصہ اور مفہوم بھی عرض کرتا ہوں۔ بنی اسرائیل کے ساتھ اللہ پاک نے ایک عہد کیا، جس عہد کو انہوں نے توڑ ڈالا، اس کا یہاں پہ ذکر ہے۔ اور عہد کے ایک حصے کو اپنانے کی کوشش کی اور باقیوں کو توڑ ڈالا۔ جو یہاں پہ ارشاد فرمایا افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، جس کا مفہوم یہ ہے کہ کچھ حکم مانتے ہو اور کچھ نہیں مانتے ہو۔ اللہ پاک جل شانہ نے یہ بنی اسرائیل سے ایک عہد لیا کہ آپس میں تم نہیں لڑو گے، جس طرح کے مسلمانوں کا آپس میں لڑنا منع ہے، ان کو بھی اللہ پاک نے منع فرمایا کہ آپس میں تم نے لڑنا نہیں، نہ اپنوں کو اپنے علاقوں سے باہر نکالو گے۔ تمہیں یہ بھی نہیں کرنا کہ جو تمہارے اپنے ہیں ان کو تم اپنے علاقوں سے باہر نکالو۔ ارشاد فرمایا یہ عہد تم سے ہوا اور تم نے اقرار بھی کیا کہ ٹھیک ہے، ہمارا وعدہ ہے کہ ہم یہ کام نہیں کریں گے جن سے روکا گیا ہے۔ اللہ پاک جل شانہ ارشاد فرماتا ہے کہ تم سے یہ سارے عہد تھے کہ تم یہ نہیں کرو گے، آپس میں لڑو گے بھی نہیں اور اپنوں کو اپنے علاقوں سے باہر بھی نہیں نکالو گے۔ تم نے اقرار بھی کر لیا، اس کے بعد تم نے پھر اپنوں کو قتل بھی کیا، ان کے ساتھ مقابلہ کیا اور ان کو اپنے علاقوں سے باہر نکالا اور دوسرے لوگوں کی مدد کی تم نے اس گناہ اور سرکشی میں۔ اور پھر ایک حکم تھا ان کے لیے کہ اگر تمہارے اپنے کہیں قیدی بن جائے تو ان کو چھڑانا ہے۔ اب یہ یہود کے قبیلے کفار کے ساتھ مل گئے۔ اب اس وقت تو یہ کفار نہیں تھے نا، یہ مسلمان تھے، ایمان والے تھے، بنی اسرائیل یہود کے قبیلے۔ تو انہوں نے عہد توڑا اور کفار کے ساتھ معاہدے کیے اور ان کے ساتھ مل گئے۔ کچھ یہودی ایک قبیلے کے ساتھ مل گئے، کچھ یہودی دوسرے کے ساتھ مل گئے۔ قریظہ یہود کا قبیلہ تھا، یہ اوس کے ساتھ مل گیا اور مدیر خزرج کے ساتھ مل گیا۔ یعنی کچھ کفار کی ایک جماعت سے اور کچھ کفار کی دوسری جماعت سے مل گئے اور آپس میں انہوں نے لڑائی شروع کر دی، جس سے روکا گیا تھا کہ آپس میں تمہیں نہیں لڑنا۔ اب جب کہ لڑائی ختم ہو گئی اور انہوں نے دیکھا کہ ہمارے اپنے یہودی قیدی بن گئے ہیں، تو پھر فدیہ دے کر ان کو چھڑانے چلے گئے۔ خود ہی ان کے ساتھ لڑائی کی اور خود ہی ان کو قیدی کروایا اور خود ان کو چھڑوانے بھی چلے گئے۔ اس کا یہاں پہ ذکر ہے کہ جب وہ قیدی ہو کر تمہارے پاس آئے تو پھر بدلہ لے کر چھڑاتے ہو، حالانکہ تمہارے اوپر حرام تھا ان کو نکالنا اور ان کے مقابلے میں کفار کی مدد کرنا تمہارے اوپر حرام تھا۔
تو اس مقام پہ ارشاد فرمایا کہ کچھ حکم کو مانتے ہو اور کچھ کو نہیں مانتے ہو. منع تھا کہ آپس میں نہ لڑنا، آپس میں تم لڑے ہو. منع تھا کہ کفار کے ساتھ مل کر اپنوں پہ حملہ نہ کرنا، تم نے یہ کیا ہے. منع تھا کہ ان کو تم نے اپنے ارادوں سے نکالنا نہیں، تم نے نکالا ہے. اور جب جنگ ختم ہو گئی، لڑائی ختم ہو گئی، تو پھر تم نے کہا کہ کچھ ہمارے جو یہودی ہیں وہ قیدی ہیں تو ان کو جا کے تم نے چھڑا لی. یہ کچھ کو تم نے مانا، کچھ احکام کو تم نے مانا اور کچھ کو نہ مانا. تو ارشاد فرمایا کہ اس طرح جو کرے گا پھر اس کی کیا جزا ہے. بات سوال کہ دنیا کے اندر بھی اس کے لیے رسوائی ہے اور آخرت میں اس کے لیے عذاب ہے. تو جو کچھ احکام خداوندی کو مانے اور کچھ احکام خداوندی نہ مانے، دنیا میں اس کے لیے رسوائی ہے اور آخرت میں اس کے لیے عذاب ہے. اور ارشاد فرمایا کہ اللہ تمہارے کاموں سے ان سے خبر نہیں. ارشاد فرمایا یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے آخرت کے بدلے میں دنیا حاصل کر لی ہے، سودا کر لی ہے. بندہ مومن تو دنیا دے کر، اپنی جان دے کر، مال و متا دے کر آخرت کا سودا کرتا ہے، لیکن انہوں نے آخرت دے کر دنیا کا سودا کر لیا ہے. ان سے نہ عذاب ہلکا ہوگا اور نہ ان کی مدد کی جائے. اب یہ آیات کا ترجمہ بھی آپ نے سماعت فرما لیا اور اس کا جو مفہوم بنتا ہے وہ بھی آپ نے سن لیا. آج کے درس قرآن کا خلاصہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل کو اللہ پاک نے پابند فرمایا کہ یہ کام تم نے نہیں کرنے. تو جو پابند فرمایا کہ یہ کام تم نے نہیں کرنے، انہوں نے کی. اور پھر ایک بات جو ہے اس کو اختیار کرنے لگے تاکہ ہم ظاہر ہو جائے کہ ہم وعدے کی پاسداری کر رہے ہیں. تو سبب یہ ہے کہ مسلمان اس طرح نہیں ہوتا، بندہ مومن اس طرح نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات آئیں، اللہ تعالیٰ کے احکامات، تو ان میں سے کچھ کو لے لیا اور کچھ کو نظر انداز کر لیا. یہ غلط بات ہے. یہ بندے مومن کا کام نہیں ہے، مسلمان کا کام نہیں ہے. مسلمان کا یہ کام ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ جل شانہ کے تمام احکامات کا پابند رہے. اب آپ سمجھ گئے؟ زندگی کے ہر شعبے میں، زندگی کے ہر شعبے میں وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کا پابند ہے. یہ نہیں کہ جب مسجد میں آئے تو کہیں کہ ہم نماز پڑھیں گے اسلام کے مطابق، اور جب مسجد سے باہر چلے جائیں گے دنیا کے معاملات میں تو پھر ہم اپنی مرضی کریں گے. ہم پھر اسلام کے مطابق نہیں چلیں گے، اپنی مرضی کریں گے. نہیں، جب مسجد میں ہو تو پھر بھی تم نے جو نماز پڑھنی ہے دین اسلام کے مطابق پڑھنی ہے. جب باہر جاؤ گے اپنے کاروبار حیات میں تو وہ بھی دین اسلام کے مطابق سر انجام دو. اگر وہ کام دین کے مطابق نہ ہوئے تو پھر نماز بھی غیر مؤثر ہو جائے گی، اپنا فائدہ ختم کر دی. اور امت مسلمہ جس مصیبت کے اندر مبتلا ہے وہ یہی ہے کہ کچھ کام تو کر لیے مسلمانوں جیسے اور کچھ کام جو ہے وہ اپنی مرضی سے کر لیے اور یہ کہا کہ یہ دنیا کا معاملہ ہے، یہ ہم نے دنیا کے مطابق کرنا ہے، لہذا ہمارا نظام ایسے نہیں چلتا. تو آپ دیکھ لیں کہ نمازیں پھر بے اثر ہیں، مساجد کے اجتماعات بے اثر ہیں،
مذہبی اجتماعات بے اثر ہیں، جلسے اور جلوس بے اثر ہیں، اس لیے کہ سارے معاملات دین کے مطابق ہیں۔ یہاں تک کہ میں اس وقت اگر آپ کو نماز کے مسائل بتاؤں اور ساتھ ملک کی صورتحال کوئی ایسی بن جائے، اللہ کرے بنے، ایک طرف دین کا نظام ہو اور ایک طرف کفر کا نظام ہو، سلطنت کے اعتبار سے، سیاست کے اعتبار سے، اور میں آپ کو رہنمائی شروع کر دوں کہ بھائی اگر ہم دین اسلام کی حکومت چاہتے ہیں، سلطنت اسلامیہ چاہتے ہیں، تو پھر ہمیں فلاں طریقہ اختیار کرنا چاہیے۔ اگر میں یہ کہوں تو ماحول سے آواز اٹھ جائے گی کہ نماز کے مسائل تو تھے ٹھیک، لیکن سیاست میں پڑھنے کی مولانا صاحب کو کیا ضرورت تھی؟ سیاست تو ہمارے اپنے معاملات ہیں، ہمارے دنیا کے معاملات ہیں، ہماری پارٹیاں ہیں اور ہمارے گروپ ہیں، تو انہوں نے یہ مسئلہ بیان کر دیا ہے، سننے کے لیے بھی لوگ تیار نہیں ہوں گے۔ یہ ذہن بن چکا ہے نا۔ حالانکہ عالم دین یہ بیان کر سکتا ہے کہ اگر سلطنت کا نظام تم نے درست کرنا ہے تو اہل علم نے ایک ایسی جیت دیکھی ہے کہ جو دین کے اعتبار سے بہتر ہے، تم نظام سیاست میں سارے اس کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ جو دین کے نظام کو آگے چلائے گا۔ عالم دین کو یہ اجازت ہونی چاہیے کہ وہ ایسی بات کر رہے ہیں، کیونکہ سیاست دین سے جدا رہی ہے اور دین سیاست سے جدا رہی ہے۔ کیوں کہ سیاست میں وہ معاملات ہوتے ہیں جو مسجد سے باہریوں میں کام آتے ہیں، اور اگر سیاسی اعتبار سے مسلمانوں کا ملک مضبوط ہو، کس طرح کہ اسلام کا نظام ہو۔ آپ کو معلوم ہے جب سے پاکستان بنا ہے، نظام مصطفیٰ کے لیے، نظام اسلام کے لیے، نفاذ شریعت کے لیے علماء کوشش کرتے رہے جب سے پاکستان بنا ہے۔ بلکہ اس سے پہلے بھی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کی تحقیق جو ہے وہ ہمیں یہ بتلاتی ہے کہ پاکستان بننے سے پہلے بھی امام اہل سنت کی جو رائے تھی وہ یہ تھی کہ سلطنت کا قیام اس طرح ہونا چاہیے کہ پورے علاقے میں اسلام کا جھنڈا بلند ہونا چاہیے۔ اعلیٰ حضرت کی جو رائے تھی تاکہ سارا نظام وہ اسلام کے مطابق ہو۔ یہ ضمنی طور پر بات آ گئی ایک ذہن بنانے کے لیے کہ دین کی بات، مذہب کی بات، شریعت کی بات، چاہے اس کا تعلق نماز سے ہے، کاروبار سے ہے، ملازمت سے ہے، سیاست سے ہے، معیشت سے ہے، معاشرت سے ہے، رہن سہن سے ہے، عالم دین کو وہ بات کرنی چاہیے اور عوام کو سن لینی چاہیے اور پھر اپنا دماغ دوڑانا چاہیے کہ خیر کس طرح سے۔ امت مسلمہ جس مرض کے اندر مبتلا ہے وہ یہ ہے کہ کچھ کام مسلمانوں جیسے اور کچھ کفار جیسے، اور ایک اور درجہ ہے کچھ کام ہدایت والے اور کچھ گمراہی والے۔ یہ ایسا امتزاج اور ایسا امتراج جو ہے وہ بن چکا ہے۔ تو اس ذہن میں یہ عرض کرتا ہوں کہ وہ جو اہل حق ہیں اگرچہ جب وہ باطل کے ساتھ مل جاتے ہیں تو وہ اہل حق نہیں رہتے، لیکن ایک نام کے طور پر جو اہل حق ہیں کبھی اس طرح ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم ختم نبوت پر پہرا دے رہے ہیں، تو جو ختم نبوت کے منکر ہیں ان کو بھی ساتھ بلا لیتے ہیں کہ ختم نبوت کا ہم پہرا دے رہے ہیں۔ تو جو ختم نبوت کے منکر ہیں، جو ناموس رسالت کے غدار ہیں، ان کو بھی ساتھ بلا لیتے ہیں کہ ہم ختم نبوت پر پہرا دے رہے ہیں۔
اب وہ جو ان کی ساری بارش ہوتی ہے حق کے اعتبار سے، نظریے حق کے اعتبار سے، جب ایک نقطے پہ آ کر مل جاتے ہیں تو وہ سارا تباہ ہو جاتا ہے۔ میں نے یہ عرض کیا کہ یہ ہمارے ہاں جو ماحول چل رہا ہے وہ یہ ہے کہ اس میں اسلام کو اور کفر کو ملایا جاتا ہے، ہدایت کو اور گمراہی کو آپس میں ملا دیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے امت مسلمہ بہت پیچھے جا رہی ہے اور پریشان کن حالات ہے۔ ایسی صورتحال میں عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اپنے طور پہ ہر شخص کو یہ چاہیے کہ کوئی ایسا کام نہ کرے جو اسلام کے خلاف ہے، اور ہر ممکن بچنے کی کوشش کرے ہر ایسے کام سے جو اسلام کے خلاف ہے، جو ہدایت کے خلاف ہے، جو اہل حق کے خلاف ہے۔ علامہ اسماعیل حقی رحمت اللہ تعالی علیہ کے کچھ تفصیلی حوالے بھی آپ کے گوشت گزار کرتا ہوں، اگرچہ جو کچھ بیان کیا ہے وہ اسی کا خلاصہ ہے، لیکن مزید آیات کے تحت جو کچھ مسائل بیان فرمائے وہ آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں تاکہ ان آیات کا مزید جو نور ہے اور ان کے اندر جو ہدایت ہے وہ ہمیں سمجھ آ سکے اور ہمیں مل سکے۔ ارشاد فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، خالق کائنات جل شانہ نے کہ جب ہم نے تم سے عہد لیا کہ تم اپنے خون نہیں بہاؤ گے، آپس میں لڑو گے نہیں، تو اس کو بیان فرمایا کہ تم اپنا خون نہیں بہاؤ گے۔ اب یہ لفظ ہے، اس کے تحت علامہ اسماعیل حقی نے لکھا لا یریکم بعضکم دم بعض جعل بین الرجل نفسہ، کہ تم میں سے بعض کا خون نہیں بہائیں گے، اور یہاں ارشاد فرمایا کہ کوئی دوسرا شخص ہے جن کا دین ایک ہے، جن کا مذہب ایک ہے، وہ یہود کے قبیلے، جب ان میں سے بعض کا خون بہائیں گے اس کو تعبیر فرمایا کہ تم نے اپنا خون بہایا ہے، یعنی ایک مسلمان جب دوسرے مسلمان کا خون بہاتا ہے تو وہ اپنا خون بہاتا ہے، اور اس کے خلاف جب وہ کافر کی مدد کرتا ہے تو پھر بھی وہ اپنا خون بہاتا ہے، جس طرح کہ ہم فلسطین میں مسلمان اپنا خون بہا ہے، پاکستانی یہاں بیٹھ کر ان کا خون بہا ہے، عرب ممالک اپنے اپنے مقام پہ بیٹھ کے ان کا خون بہا ہے، کہ مسلمان جب اپنے مسلمان بھائی کی مدد نہیں کرے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اپنے مسلمان بھائی کو غیر کے حوالے کر دیا۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المسلم اخو المسلم لا یظلمہ ولا یظلمہ، مسلمان کا بھائی ہے، نہ تو وہ اس کے اوپر ظلم کرتا ہے اور نہیں دوسروں کے اسے حوالے کرتا ہے کہ ٹھیک ہے تم جو کچھ مرضی کرتے ہو۔ ومن کان فی حاجت اخیہ کان اللہ فی حاجتہ، جو مسلمان اپنے مسلمان بھائی کی ضرورت کو پورا کرنے میں لگ جاتا ہے، خالق کائنات اس کی ضرورتوں کو بھی پورا کر دیتا ہے، اس کی ضرورتوں کو پورا کر دیتا ہے۔ اور جو مسلمان اپنے مسلمان بھائی کی سطر کوشی کرتا ہے، خالق کائنات قیامت والے دن اس کی سطر کوشی کرتا ہے۔ اور جو مسلمان اپنے مسلمان بھائی کی تکلیف کو دور کرتا ہے، خالق کائنات اس کے قیامت والی تکلیفوں کو دور فرما دیتا ہے۔ کاش کہ مسلمان اپنی مسلمانی میں رہے تو ہر مسلمان کل المسلم علی المسلم حرام دمہ ومالہ وعرضہ، ہر مسلمان کی جان، اس کا مال اور اس کی عزت محفوظ ہو جائے،
اگر مسلمان دین اسلام کے مطابق اور دنیا کے کسی کونے میں اگر کوئی مسلمان پریشان ہے یا اس کے اوپر ظلم ہو رہا ہے تو باقی سارے مسلمان پہ آرام ہو جائے جب تک کہ اسے سکون نہ آئے اور اس کی پریشانی دور نہ ہو اس وقت تک پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے آرام سے بیٹھ جانا حرام ہے۔ معزز سامعین کرام، تو اس مقام پہ ارشاد فرمایا کہ جب ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے ساتھ تعلق ہے نسب کے اعتبار سے یا دین کے اعتبار سے تعلق ہے تو پھر وہ ایک شے کی طرح ہے۔ نسبی تعلق ہے کہ خاندان ایک ہے یا دین والا تعلق ہے کہ دین ایک ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک ہی شے ہے، ان کے درمیان کوئی نہیں ہے بلکہ وہ آپس میں ایک دوسرے کے بہت قریب ہیں۔ تو اس مقام پہ علامہ اسماعیل حقی نے ارشاد فرمایا کہ اس آیت میں یہ دلالت موجود ہے کہ جس طرح کے براہ راست ظلم کرنا یہ حرام ہے، اسی طرح ظلم کرنے پر ظالم کی مدد کرنا بھی حرام ہے۔ ظلم خود بھی نہیں کر سکتا اور کسی ظالم کی مدد بھی نہیں کر سکتا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا انصر اخاک ظالما او مظلوما، فقال رجل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انصره مظلوما فكيف انصره ظالما، قال تمنع من الظلم فذلك نصرك اياه۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے مسلمان بھائی کی تم مدد کرو، وہ ظالم ہے تو پھر بھی اس کی مدد کرو، مظلوم ہے تو پھر بھی اس کی مدد کرو۔ صحابہ نے عرض کی کہ انصروا مظلوما فكيف انصروا ظالما، یا رسول اللہ جب مظلوم ہوگا تو پھر تو مدد کروں گا، تو جب ظالم ہے تو پھر کیسے مدد کروں؟ تو ارشاد فرمایا اس کو ظلم کرنے سے روکو تو یہ بھی اس کے ساتھ مدد ہے۔ جب مظلوم ہے تو پھر اس کو ظلم سے بچاؤ، اس کے اوپر جو ظلم ہو رہا ہے اس سے اس کو بچاؤ، جب ظلم کرنے والا ہے تو پھر اس کو ظلم کرنے سے بچاؤ۔ تو اس طرح تم اپنے مسلمان بھائی کی کیا کر سکتے ہو؟ مدد کر سکتے ہو ہر صورت میں۔ مظلوم ہے تو پھر بھی اس کو بچاؤ اور ظالم ہے تو پھر بھی اس کے ساتھ مدد یہی ہے کہ وہ ظالم نہ رہے، اس کو تم ظلم کرنے سے بھی بچاؤ۔ ارشاد فرمایا کہ اس آیت میں یہ دلالت موجود ہے کہ جو ظلم ہے یہ حرام ہے، اور اگر حرام کا ارتکاب ہو رہا ہو تو پھر حق بنتا ہے ہر مسلمان کا کہ اس ارتکاب حرام سے بچاؤ کی صورتیں پیدا کرے جس قدر وہ کر سکتا ہے۔ اب دیکھیں برائی کو روکنا ہوتا ہے، ظلم کو روکنا ہوتا ہے تو کوئی ہاتھ سے روکے گا، کوئی زبان سے روکے گا، کوئی دل سے۔ تین درجے ہیں، جو ہاتھ سے روک سکتا ہے وہ ہاتھ سے روکے، اور جو زبان کو استعمال کر سکتا ہے وہ زبان کو استعمال کرے، اور جو دل میں سوچ سکتا ہے وہ اپنے دل میں سوچے اور الگ ہو جائے۔ یہ بھی الگ ہونے کی ایک صورت ہے۔ تو اس مقام پہ ارشاد فرمایا کہ ان کے لیے، بنی اسرائیل کے لیے، یہود کے لیے، کہ اللہ پاک جل شانہ نے ان کو منع فرمایا تھا کہ تمہیں یہ کام نہیں کرنے، آپس میں مقابلہ بھی نہیں کرنا، اور اپنوں کو اپنے علاقوں سے نکالنا بھی نہیں ہے، غیروں کی مدد بھی نہیں کرنی۔ تو انہوں نے سب کچھ کیا، تو ارشاد فرمایا کہ ان کے لیے دنیا اور آخرت میں رسوائی ہے۔ اور یہاں پہ ایک حدیث شریف نقل فرمائی، ارشاد فرمایا کہ جو دنیا کی رسوائی ہے یہ آخرت کی رسوائی سے کم ہے، آخرت کی رسوائی زیادہ ہے۔ دنیا کی رسوائی کا، دنیا خود فنا ہے اور کم ہے، اور آخرت
ہمیشہ رہنے والی ہے اور زیادہ. تو آخرت کی جو رسوائی ہے وہ دنیا کی رسوائی سے زیادہ ہے. تو ان کے لیے اس دنیا کے اندر بھی رسوائی ہے اور آخرت میں بھی رسوائی. اور یہاں پہ ارشاد فرمایا کہ ان لوگوں نے سودا کر لیا، آخرت دے دی ہے اور دنیا لے لی. حالانکہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ تم آخرت چاہنے والے بنو، دنیا چاہنے والے نہ بنو، کیونکہ دنیا تو بھرا ہے. تو تم آخرت کے طرفدار بنو، دنیا کے طرفدار نہ بنو. اور ان کے متعلق ارشاد فرمایا کہ انہوں نے دنیا کو حاصل کر لیا ہے اور اس سودے میں آخرت دے دی اور دنیا انہوں نے لے لی ہے، تو انہوں نے گھاٹے والا سودا کیا ہے. تو اس مقام پہ ایک مسئلہ ارشاد فرمایا. وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اعلم ان الجمع بین تحصیل لذات الدنیا و لذات الاخرہ ممتنع غیر ممکن. ارشاد فرمایا کہ جان لو یہ پکی بات ہے کہ دنیا کی خواہشات اور لذات کو حاصل کرنا اور آخرت کی لذات کو حاصل کرنا یہ دو چیزیں ہیں، یہ کبھی اکٹھی نہیں ہو سکتی. کہ ایک شخص یہ کہے کہ میں اپنی دنیاوی خواہشات کو بھی پورا کروں گا اور آخرت کی جو راحتیں ہیں وہ بھی میں حاصل کروں گا، یہ نہیں ہو سکتا. جو دنیا کے پیچھے پڑ جائے گا آخرت اس کے ہاتھ سے چلی جائے گی، اور جس نے آخرت کو حاصل کرنا ہے وہ دنیا کی خواہشات میں پھر نہیں پڑے گا. یہ نہیں ہو سکتا کہ دنیا کی لذات اور آخرت کی لذات یہ دونوں اکٹھی ہو جائے. تو جس نے دنیا کمانی ہے اسے آخرت نہیں ملے گی، اور جو آخرت کو چاہتا ہے وہ دنیا کی طرف رغبت نہیں رکھے گا. تو ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک نے بندے کے لیے یہ آسان کر دیا ہے، اس کو اجازت دے دی ہے کہ اس کی مرضی ہے تو وہ دنیا کو کمائے اور اس کی مرضی ہے تو آخرت کو کمائے. تو شاید آپ کے ذہن میں یہ بات چلی جائے کہ اگر ہم آخرت کی طرف گار ہوتے ہیں تو ہمارا دنیاوی ماحول کیسے چلے گا؟ کیوں کہ جو آخرت کا طرفدار ہے پھر وہ دنیا کے معاملات میں نہیں ہوتا، اور جو دنیا کے معاملات میں ہے اسے آخرت نہیں مل سکتی. حدیث شریف میں آتا ہے کہ وجبت الجنت بالمکارہ، جنت مشکلات کے پیچھے. جنت اللہ پاک کی جو رضا ہے یہ مشکلات کے پیچھے. تو آپ کے ذہن میں یہ بات جا سکتی ہے کہ ہم تو چاہتے ہیں کہ آخرت کے طرفدار بنے، پھر دنیا کا کیا بنے گا؟ تو بات یہ ہے کہ جس طرح کہ میں نے تمہید میں عرض کر دیا، جتنے بھی ہماری زندگی کے جتنے بھی شعبے ہیں دنیا کے معاملات ہیں وہ سارے کے سارے جب ہم دین اسلام کے مطابق طے کریں گے، دین اسلام کے مطابق سر انجام دیں گے تو وہ آخرت کے سامنے رکاوٹ نہیں بنے گی. آخرت کے سامنے رکاوٹ نہیں بنے گی. کیوں؟ یہ آگے کچھ تفصیل آ رہی ہے، میں عرض کرتا ہوں. تو آخر دنیا کا ماحول بھی تو چلانا ہے. تو ادھر یہ ارشاد فرمایا کہ جو دنیا کو چاہنے والا ہے اس کو آخرت نہیں ملے گی، اور جو آخرت کو چاہنے والا ہے وہ دنیا کی طرف راغب نہیں ہوگا. تو دنیا کے معاملات پھر کیسے چلیں گے؟ دنیا کے معاملات اس طرح چلیں گے کہ جو بھی کام ہے اس کو وہ اللہ کی رضا کے مطابق کرے، اس کو اللہ کی رضا کے مطابق کرے. جب اس کو وہ دین اسلام کے ضابطے کے مطابق سر انجام دے گا، شریعت مطالعہ کے مطابق سر انجام دے گا، تو وہ بھی دنیا میں شمار نہیں ہو رہا، وہ بھی آخرت کے لیے سرمایہ اکٹھا ہو رہا ہے. اگرچہ دکاندار ہے لیکن جب تولتا ہے تو ٹھیک تولتا ہے، اور جب اس کا بھاؤ لگاتا ہے تو جائز لگاتا ہے. یہ بھی آخرت کا سرمایہ ہے جو بھی دنیا نہیں ہے. جب بولتا ہے تو سچ بولتا ہے، جب وعدہ کرتا ہے تو وعدے کی پاسداری کرتا ہے، جب پڑوسیوں کے معاملات ہوتے ہیں تو ان کے حقوق کی رعایت کرتا ہے.
جب گلی سے گزرتا ہے تو گلی کے جو حقوق ہے اس کی رعایت کرتا ہے، جب جانوروں کو پہاڑیوں میں چراتا ہے تو وہاں چراگاہ کا جو لحاظ ہے وہ رکھتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو دنیا نہیں، اس کو آخرت یاد ہے. اگرچہ بظاہر جو دنیا کے معاملات میں ہے لیکن اس کی نظر آخرت پہ، تبھی تو یہ سارے معاملات ٹھیک سے انجام دے رہا ہے. اب آپ کو سمجھ آئے گی. ارشاد فرمایا کہ دنیا کی خواہشات اور آخرت کی خواہشات اکٹھی نہیں ہو سکتی. جب دنیا کے معاملات کو وہ اچھے طریقے سے اسلام کے مطابق سر انجام دے رہا ہے تو پھر اس کو دنیا کی لذات اور خواہشات نہیں کہا جا سکتا، وہ آخرت کی خواہشات ہے. اب دیکھیے اس مقام پہ ایک واقعہ درج فرمایا علامہ اسم الحقی نے. ارشاد فرمایا کہ بعض صحابہ کرام نے ارادہ کیا، کیونکہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین جب نبی پاک علیہ السلام سے سنتے تھے تو پھر ان کی توجہ ساری آخرت کی طرف چلی جاتی ہے، بہت زیادہ آخرت کی طرف. تو صحابہ کرام نے ارادہ کیا کہ ہم ٹانٹ کا لباس پہن لیں گے اور صحرا میں چلے جائیں، وہاں عبادت ریاضت کریں گے، گھروں کی طرف بھی نہیں آئیں گے، گوشت بھی نہیں کھائیں گے اور نکاح بھی نہیں کریں گے. اس طرح ہم صرف اور صرف خالق کائنات کی عبادت کریں گے. صحابہ کرام نے یہ سوچا، لیکن اسلام میں یہ نہیں ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اسلام میں رہبانیت نہیں ہے. جس طرح کہ پہلے لوگ جنگلوں میں چلے جایا کرتے تھے عبادت ریاضت کے لیے، دین اسلام میں یہ منع ہے کہ تم عبادت ریاضت کے لیے چلے جاؤ اور جو تمہارے حقوق ہیں، تمہارے والدین ہیں، تمہارے بچے ہیں، اہل خانہ ہیں، ان کے بھی حقوق ہیں. تو دین اسلام میں یہ ارشاد فرمایا گیا کہ ان کے حقوق پورے کرتے ہوئے، اپنی ذمہ داریوں کو نبھاتے ہوئے اپنی توجہ تم خالق کائنات کی طرف رکھو. تو یہ بہت بڑا کمال ہے. مسجد میں بیٹھ کر تو بندہ اللہ اللہ کر لیتا ہے، لیکن کمال یہ ہے کہ مسجد میں بھی اللہ کا ذکر کرے اور جب اپنے کاروبار میں جائے تو وہاں بھی اس کے دل میں اللہ کی یاد. سبحان اللہ. تو جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے یہ ارادہ کیا تو نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میرے صحابہ میں نماز بھی پڑھتا ہوں اور سو بھی جاتا ہوں، تم نے کیسے یہ ارادہ کر لیا کہ ہم باہر چلے جائیں گے، عبادت ریاضت کریں گے، کھائیں گے بھی نہیں، گھر بھی نہیں آئیں گے، معمولی غذا کھا لیں گے، گوشت نہیں کھائیں گے، تم نے یہ کیسے ارادہ کر لیا؟ ارشاد فرمایا انی اصلی و انام، میں نماز بھی پڑھتا ہوں اور سو بھی جاتا ہوں. ارشاد فرمایا وَأَصُومُ وَأُفْطِرُ، میں روزہ بھی رکھتا ہوں اور افطار بھی کرتا ہوں اور میں نکاح بھی کرتا ہوں اور اپنے گھر بھی رہتا ہوں. تم نے یہ کیسے ارادہ کر لیا؟ اس لیے ارشاد فرمایا کہ میں تو گوشت بھی کھاتا ہوں، فَمَن رَغِبَ عَن سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي، جس نے میری سنت کو چھوڑ دیا اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں. تو ارشاد فرما دیا. اب دیکھیں اب یہ سارے معاملات ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ دنیا نہیں کی آخرت ہے. ارشاد فرمایا یہ سارے کام کرو لیکن اپنی ذمہ داریوں کو نبھاؤ اور دین اسلام کے جو احکامات ہیں، خالق کائنات جل شانہ نے ارشاد فرمایا وآتے کل ذی حق حق، ہر حق والے کو اس کا حق دو، ہر حق والے کو اس کا حق دو. تو ارشاد فرمایا کہ کمال اس میں ہے کہ اس دنیا کے ماحول میں دنیا کے معاملات کو طے کرتے ہوئے اور دنیا کے معاملات کو نبھاتے ہوئے تمہاری توجہ اپنے خالق کی طرف ہے. اور یہاں ایک اور واقعہ لکھا کہ وہ شخص کی جس کی نظر اللہ پہ ہوتی ہے اس کے معاملات کیسے ہوتے ہیں. ایک تو یہ ارشاد فرما دیا، ارشاد فرمایا کہ وہ شخص جو اللہ کی رضا کے لیے علم حاصل کر رہا ہے، اللہ کی رضا کے لیے علم حاصل کر رہا ہے، اگر اسے کوئی آگے بتائے کہ کل تو نے مر جانا ہے تو وہ شخص علم حاصل کرنے کو نہیں چھوڑے گا، کیونکہ اسے پتہ ہے
کہ یہ علم حاصل کرنا یہ ایک خوبی ہے، یہ ایک اچھا کام ہے، اس میں اللہ کی رضا ہے، تو وہ یہ چاہے گا کہ علم حاصل کرتے کرتے میری روح پرواز کر جائے، وہ اس کو نہیں چھوڑے گا۔ تو اس لیے اگر یہ پتہ بھی چل جائے کہ موت بہت قریب ہے، تو اس کے باوجود بندہ مومن اپنے معاملات کو نراتا بھی رہتا ہے اور اپنی توجہ خالق کے کائنات کی طرف رکھتا ہے۔ اس مقام پہ پھر قیدیوں کا ذکر تھا کہ اللہ پاک جل شانہ نے جو ارشاد فرمایا کہ تم نے باہمی طور پر لڑنا نہیں، اپنوں کو نکالنا نہیں، دوسروں کی مدد نہیں کرنی، اور اگر تمہارا کوئی بندہ قیدی ہو جائے تو اس کو چھڑا لینا ہے۔ یہ 4 کام تھے، آکام تھے۔ تو 3 تو وہ بھول گئے، مقابلہ بھی کیا، غیروں کی مدد بھی کی اور اپنوں کو نکالا بھی صحیح، اور جب جنگ بندی ہو گئی، لڑائی ختم ہو گئی، تو پھر دیکھا کہ ہمارے رشتے دار کچھ قیدی ہیں، تو پھر یہ دیکھ کر ان کو چھڑا لیا۔ تو قیدیوں کا بھی ذکر ہے یہاں پر۔ تو علامہ اسم الحقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہاں پہ کچھ ذکر فرمایا، ارشاد فرمایا کہ قیدیوں کی بھی اقسام۔ ایک تو وہ مسئلہ آج سن چکے کہ انہوں نے اس سلسلے میں یہ کہا کہ ہم اللہ کے حکم کے مطابق ان کو چھڑا رہے ہیں، تو یہ ہوتا ہے کہ تاکہ ہمارا نام اس بات میں ہو جائے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ماننے والے ہیں، جبکہ دوسرے معاملات میں اپنی خواہشات کو مقدم رکھنا۔ ارشاد فرمایا کہ قیدیوں کی بڑی اقسام ہے۔ کچھ قیدی وہ ہیں جو خواہشات کے قیدی، اپنی خواہش کے مطابق معاملات کو سر انجام دیتے ہیں۔ قرآن حکیم میں آتا ہے افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا ہے کہ جس نے اپنی خواہش کو اپنا خدا بنا رکھا ہے۔ یہ بھی ایک شرک ہے کہ بندہ مومن تو اس طرح نہیں ہوتا کہ اپنی خواہش کو اپنا خدا بنائے، کہ جس طرح خواہش کہے اس طرح کرے، کہ میرا دل یہ کہتا ہے کہ میں یہ کروں، میری خواہش ہے کہ میں یہ کروں۔ تو تو بندہ مومن ہے، تو اللہ کا بندہ ہے یا خواہش کا بندہ ہے؟ تو ارشاد فرمایا کچھ وہ ہیں جو اپنی خواہشات کے قیدی۔ تو ارشاد فرمایا کہ جو خواہشات کا قیدی ہے اس کو ہدایت کی طرف رہنمائی کر دو، اس کو بتا دو کہ تو اپنی خواہش کے پیچھے نہ چل، تو اللہ پاک کے حکم کے پیچھے چل۔ اور اگر یہ کام ہو جائے اگر بندہ اللہ جل جلالہ کے حکم کے پیچھے چلے تو سارے معاملات ہی درست ہو جاتے ہیں۔ اگر بندہ اپنی خواہشات کو مقدم رکھے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پس پش کر دے، تو بہت زیادہ خرابی آ جاتی ہے۔ اور سب سے زیادہ حق کس کا بنتا ہے؟ حکمرانوں کا، علماء کا۔ اور پھر اس حوالے سے ماحول کے اعتبار سے دیکھا جائے تو پھر علماء کا پہلا حق ہے کہ وہ حق بولیں، حکمرانوں کے سامنے بھی حق بولیں، عوام کے سامنے بھی حق بولیں۔ اگرچہ ہمارے ہاں جو قانون چل رہا ہے وہ بڑا عجیب و غریب قانون ہے، جبکہ سلطنت اسلامیہ میں تو ایک عام بندہ بھی خلیفۃ المسلمین سے پوچھ سکتا ہے کہ یہ معاملہ کیسے ہوا ہے، اس کو اجازت ہوتی ہے، وہ پوچھ سکتا ہے کہ یہ معاملہ کیسے ہوا ہے۔ امیر المومنین سے پوچھا جا سکتا ہے کہ آپ نے یہ چادر کہاں سے لی؟ غنیمت میں تو ایک چادر آئی تھی، تمہارے پاس دوسری چادر کہاں سے آ گئی؟ پھر امیر المومنین کو بتانا پڑتا ہے کہ ایک چادر میری اپنی ہے اور ایک میرے بیٹے کی ہے۔ اسلام تو یہ کہتا ہے، لیکن ہمارے ہاں پوچھنا جرم ہے۔ اگر کوئی اقتدار والوں سے پوچھے تو پوچھنے والا بہت بڑا مجرم ہے، اور اقتدار والوں کو اگر کوئی مشورہ دے دے تو مشورہ دینے والا بہت بڑا مجرم ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں تو عجیب و غریب معاملہ ہے،
میں نے عرض کیا کہ علماء کو حق بولنا چاہیے. اگر اہل علم حق بولتے یا کسی نے حق بولا ہے تو اس کو سن کر سمجھ کر اس کے اوپر عمل کریں تو دنیا سے فساد ہی ختم ہو جائے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا الا ان خیر الخیر خیار العلماء والا ان شر الشر شرار العلماء. سب سے بڑی خیر جہان میں اچھے علماء ہیں اور سب سے بڑا شر جہان میں شریر علماء ہیں. اہل علم اگر شر کریں تو پوری کائنات شر کی لپیٹ میں آ جاتی ہے. اہل علم اگر خیر بولیں تو پوری کائنات میں خیر پھیل جاتی ہے. تو ارشاد فرمایا کچھ خواہشات کے کہہ دیے تو جو خواہش کے پیچھے چل رہے ہیں ان کی رہنمائی کرنی چاہیے. اب تو خواہشات کے پیچھے چلنے والوں کی رہنمائی کی جائے تو لوگ گریبان پکڑتے ہیں کہ ہم خواہشات کے پیچھے چل رہے تھے, تم نے ہماری خواہشات کو توڑنے کی کیوں کوشش کی؟ تو کوئی شخص بھی نہیں کہتا کہ بھائی تم خواہشات کے پیچھے کیوں چل رہے ہو. اب پچھلے دنوں میں میں نے جو مسئلہ بیان کیا سوا کا اور قوالی کا چٹے میں, تو اب لوگوں کو بہت زیادہ پریشانی ہو گئی کہ بھائی یہ تو ہم تو سوا کر رہے تھے, ہم تو ڈپ اور ڈھول بجا رہے تھے, ہم تو جوانے بجا رہے تھے, ناچ گانا کر رہے تھے. اگرچہ نظریہ اہل سنت کا بڑا غلط ہو رہا تھا, لوگ ان کو دیکھ کر گمراہوں کے پاس جا رہے تھے کہ یہ نظریہ ہے کہ جس میں صرف ناچنا ہے عبادت نہیں, جس میں گانے ہیں ڈھول ہے تماشے ہیں اور جس میں کوئی شریعت کا حیا نہیں. تو بجائے اس کے کہ لوگ اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے اور میرے پاس آتے پوچھتے کہ مسئلہ سنا جو ہے تسلی نہیں ہوئی, آپ مزید وضاحت کر دو, تو میں اس کی وضاحت کے لیے تیار, آپ بھی تیار ہوں اس مسئلے کی وضاحت کے لیے. اور میں نے اس مقام پہ یہ اعلان بھی کیا کہ جو اگرچہ تصوف کے سلاسل بہت زیادہ ہے لیکن مشہور تو بڑے چار سلسلے ہیں, چشتی ہیں, نقشبندی ہیں, قادری ہیں, سہروردی ہیں. تو میں نے عرض کیا کہ ان چاروں سلاسل کے اعتبار سے میں اس مسئلے کو واضح کرتا ہوں کہ ان چاروں سلاسل کے اندر مطلقاً سوا بھی جائز نہیں, قوالی بھی جائز نہیں. اس کی شرائط ہے, سوا کی بھی شرائط ہے اور قوالی کی بھی شرائط ہے. اور یہ مسئلہ اتنا آسان تھا, اگر کوئی سمجھنے کی کوشش کرتا تو سمجھ جاتا. دیکھو دین اسلام کے ہر رکن میں شرائط ہے یا نہیں ہے مجھے بتاؤ. نماز کی شرط ہے, روزے کی شرط ہے, زکات کی شرط ہے, حج کی شرط ہے, نماز مسجد کے اندر آنے کے لیے شرطیں ہیں, امامت کی شرط ہے, ابتداء کی شرط ہے. کون سا شریعت کا ایسا مسئلہ ہے جس کی شرائط نہ ہو؟ تو کیا قوالی اور سوا کی شرائط نہیں ہے؟ اور یہی میں نے عرض کیا کہ جو سوا ہے اس کی بھی شرائط ہے اور جو قوالی ہے اس کی بھی شرائط ہے. اگر شرائط ہو تو جائز ہے, شرائط نہ ہو تو یہ حرام ہے. اور میں نے یہ بھی بتایا کہ اس کی شرائط اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام احمد رضا نے فرمایا کہ اس دور میں اس کی شرائط ممکن نہیں. میں نے یہ بھی بتایا کہ اس دور میں اس کی شرائط ممکن نہیں ہے. اگر کوئی دعویٰ کرتا ہے کسی مقام پر اس کی شرط پوری پائی جاتی ہے تو ہمارا اس کے ساتھ کوئی معاملہ ہی نہیں ہے. اگر کوئی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ ہمارے ہاں اس کی شرط ہے تو وہ اگر کھانا اپنی شرط کو پورا کر لے, اگر اس کی شرط پوری ہے تو کر لے شرط. ہم کب اس کے ساتھ جو ہے وہ نظام کرتے ہیں, لیکن ہم تو مسئلہ تو بیان کر رہے ہیں کہ اگر ایسے ہی معاشرے میں یہ مسئلہ چلتا رہا تو نظریات کا تو بیڑا غرق ہو جائے گا. لوگ یہ سمجھیں گے کہ یہ اہل سنت کا نظریہ ہے سوا, اہل سنت کا یہ نظریہ ہے کہ وہ اس طرح ڈھول دھمکا کرتے رہے اور عبادات کا خیال نہ رکھے, نعتیں بھی دم پہ پڑھتے رہیں, ساز بین باجے بجتے رہیں. لوگ تو یہ سمجھیں گے نظریہ اہل سنت ہے. میں نے کہا کہ مشائخ کے اربع کے حوالے سے میں نے سب سے زیادہ جو قوالی کی بات ہے تو وہ چشتیوں میں چلتی ہے. حالانکہ اگر گہری نظر سے دیکھا جائے
تو باقی سلاسل جو بات کرتے ہیں چشتی بھی وہی بات کرتے ہیں. ہاں چشتیوں کے اندر سوا کا کچھ عمل رہا اور ان حضرات نے اس کو اپنایا نہیں، ورنہ شاید کے اعتبار سے برابر ہے. باقی سلاسل اور سلسلہ جو چشت ہے شرائط کے اعتبار سے سب کیا ہے تقریباً برابر برابر ہے. یہ الگ بات کی انہوں نے کہا کہ ہم نہ یہ کام کرتے ہیں اور نہ روکتے سوا سے، لیکن سوا کی کیا ہے شاید ہے. انشاءاللہ تعالیٰ کوئی مقام ایسا کرا، میں نے ان عزیزوں کو بھی کہا ہے کہ دوبارہ ہم چٹے میں ایک نشست رکھ لیتے ہیں اور آج علم لوگ آ جائیں، ہم سلاسل اربع کی کتابوں سے ثابت کریں گے کہ سوا کی کیا شرائط ہے اور قواعد کی کیا شرائط ہے اور ہمارے اماموں نے کتنی قید لگائی ہے. ہاں وہ کہتے ہیں اور وہ شرطیں پوری ہو تو ٹھیک ہے، لیکن ہم اپنے وجود میں وہ شرطیں نہیں دیتے. وقت نہیں ہے، میں کسی مقام پہ انشاءاللہ تعالی اگر کوئی اور کسی مقام پر موقع نہ بنا تو درس قرآن کے اندر اس مسئلے کی کچھ وضاحت کروں گا. اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ میں بات کہتا ہوں کہ حاضرین میں سے تقریباً کوئی ایسا شخص نہیں ہوگا جس کو یہ مسئلہ سمجھ نہ آ سکے. ہمارے امام سمجھا گئے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم ائمہ کے حوالے سے بات کریں اور بات سمجھ نہ آئے. اور چلو میں اشارہ کر دیتا ہوں، ہمارے جو چشتیوں کے اعمال پر مشتمل کتابیں ہیں جس میں فوائد الفوائد بھی ہے اور حش بہشت بھی ہے، انہوں نے ارشاد فرمایا کہ سوا کی 4 قسمیں ہیں. سوا حرام بھی ہے، سوا حلال بھی ہے، سوا مکروہ بھی ہے، سوا مباح بھی ہے. 4 شرطیں، 4 قسمیں ہیں مباح، 4 قسمیں ہیں سوا کی. یہ حرام بھی ہے اور حلال بھی ہے. ارشاد فرمایا جس شخص کی توجہ، یاد رکھنا یہ صرف سوا کی بات ہے، مزامیر ڈھول ڈمکی کی بات نہیں ہے، وہ ایک اور مقام ہے. صرف سوا کلام سننا، صرف کلام سننے کی بات ہے سر کے ساتھ. اور یہ نعت کی بات بھی نہیں، یاد رکھنا یہ جو سوا کا کلام ہوتا ہے یہ اور طرح کا ہوتا ہے اور نعت کا کلام اور طرح کا ہوتا ہے. نعت جہاں آپ کہیں ہم سب سن لیں، لیکن وہ کلام جس کو سوا کہتے ہیں وہ زوما جین کلام ہوتا ہے. اس میں ذہن اللہ کی طرف بھی جا سکتا ہے اور مخلوق کی طرف بھی جا سکتا ہے. اس کو سوا کہتے ہیں. لوگوں کو یہ بھی پتہ نہیں کہ سوا ہوتا کیا ہے، قوالی کیا ہوتی ہے. ایسے ہی بس وہ جس طرح کے عام جو ہے بیلوں کے اندر ڈھول ڈھماکا ہوتا ہے تو قوالی کے اندر میں اسی کو داخل کر رکھا ہے. اب دیکھیں میں آپ کو صرف ایک اشارہ کر رہا ہوں اور مجھے اللہ پاک کے فضل و کرم سے میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ میری اس آدھی بات سے بھی تمہیں بہت ساری بات سمجھ آ جائے. تو یہ چشتیوں نے کہا، دوسروں کی بات نہیں ہے، چشتیوں نے کہا کہ جس کی توجہ صرف اور صرف رب کی طرف ہے اس کے لیے سوا حلال ہے، اور جس کی توجہ مخلوق کی طرف ہے اس کے لیے سوا حرام ہے. یہ چشتیوں نے کہا ہے اور مضامین کی بات نہیں ہے، یہ صرف کلام کی بات ہے. کیوں کہ وہ کلام ایسا ہوتا ہے کہ اس سے ادھر جانا ان کا ہی کام ہوتا ہے جو اہل اللہ ہوتے ہیں، ورنہ ہم جیسے جو ہے وہ نیچے نیچے رہتے ہیں. تو یہ بھی ارشاد فرمایا. اور میں آپ کو بڑے مزے کی بات بتاؤں کہ حضرت پیر مہر علی شاہ نے ارشاد فرمایا، میرے مرید کے اندر بھی یہ لکھا ہوا ہے، میں نے درجنوں حوالے اس موضوع کے اوپر جو نوٹ کیے ہوئے. پہلے اس مسئلے کی میں نے تحقیق کی ہے، پھر میں نے اس کو بیان کیا. میں نے یہ عوام کی بیان بھی کیا تھا، ایسا نہیں کہ میرے منہ سے نکل گیا تھا. اس مسئلے کے اوپر کئی سال ہو گئے میں تحقیق کر رہا ہوں، کیونکہ یہ مسئلہ اس قسم کا ہو کہ عوام کے اندر وہ بہت زیادہ لوگ کہتے ہیں یار پتہ نہیں یہ قوالی کا مسئلہ کیا ہے اور یہ بڑا متنازع رہا. تو بہت طویل عرصہ میں اس مسئلے کے اوپر تحقیق کرتا رہا اور اس کے بعد پھر میں اس مسئلے کو بیان کیا. تو اس لیے کوئی علم کی دنیا میں آ کر ہمارے سامنے بیٹھے اور اس مسئلے کو سمجھے، اگر وہ قواعد پورے ہیں اس کے پاس تو ہماری اس کے ساتھ بات ہی نہیں. اگر کوئی دعویٰ کرتا ہے کہ ہمارے پاس سوا کے پورے قواعد ہیں تو سب سے پہلے یہ ہوگا کہ ہم دیکھیں گے صرف دعویٰ نہیں کہ یہ شریعت کے اوپر کتنا عمل کرتا ہے. اگر
اس کی سنتیں بھی رہ جائیں یاد رکھنا تو اس کے اندر یہ شرطیں اس کے قریب بھی نہیں آ سکتی. ہاں فرائض تو فرائض رہے, جماعت تو جماعت رہی, اگر اس کی کوئی سنت بھی رہ جائے تو یاد رکھنا وہ سوا کے قابل نہیں ہوگا. وہ شرط ہے, بہت سخت ہے, اور جن لوگوں نے سوا کیا ہے پھر وہ سوا کے اندر ہوا کے اندر اڑتے بھی رہے, ان کا اور مقام ہے. اور الحمدللہ میں نے یہ یہاں سے بات لے لی, اگرچہ موضوع میں اس پہ ارادہ نہ تھا کہ کچھ لوگ خواہشات کے قیدی ہیں, تو یہ لوگ جو خواہشات کے قیدی ہیں یہ ایسی بات کرتے رہتے ہیں, خواہشات کے بندے. ان سے پوچھو کہ تم جو مسئلہ بیان کرو تمہارے پاس دلیل کیا ہے, خدا کے لیے کوئی دلیل پیش کرو. تو وہ کہیں گے کہ فلاں دربار میں اس طرح ہو رہا ہے. تو میں نے وہاں پہ یہ وضاحت کی تھی کہ کوئی دربار دلیل نہیں ہے. اس بات کو سمجھو کہ قرآن دلیل ہے, سنت رسول دلیل ہے, اجماع امت دلیل ہے, سواد اعظم دلیل ہے, شریعت کی دلیل ہے, دلائل شرع. تو شریعت کے جو دلائل ہیں اور ہمارے اماموں کے جو اقوال ہیں ان کے ساتھ بات کرو, دلائل شرع سے بات کرو, اور جو بڑے ہمارے امام ہیں ان کے حوالے سے بات کرو, اگر خواجہ نظام الدین اولیاء کے حوالے سے بات کرو. اور ہمارے پاس بابا فرید الدین گنج شکر کے حوالے بھی موجود ہیں, خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے حوالے بھی موجود ہیں. ہاں جی, کہ انہوں نے کیا شرائط رکھی ہے اس کے اندر. تو جو خواہشات کے بندے ہیں بیچارے, وہ خواہش کے پیچھے چلتے ہیں, ان کی خواہش یہ ہے کہ ہم ڈھول ڈبا سن کے اپنی خواہش کو پورا کر لیتے ہیں. مولوی صاحبان نے یہ کیا بات کی ہے کہ دف نہیں مارنا چاہیے, قوالی نہیں ہونی چاہیے, ناچنا نہیں چاہیے, تو ہم کیا کہیں پھر تمہیں, اور تم نمازیں نہ پڑھو اور ناچتے رہو, اور ہم شریعت کا مسئلہ یہ بیان نہ کریں. دیکھیے عالم دین کے سامنے کوئی مسئلہ آ جائے, اور مجھ سے یہ پوچھا گیا ہے, یہ بزرگ بیٹھے, یہ مسئلہ مجھ سے پوچھا گیا ہے کہ آپ اس مسئلے کی وضاحت کرو. بزرگ بیٹھے, میں نے حکم فرمایا کہ مسئلے کی وضاحت کرو, کہ آپ نے اس مسئلے کو اجمالاً بیان کیا تھا, تفصیل سے بیان کرو. حالانکہ اتنا بات نہیں تھا, لیکن کچھ تفصیل میں عرض کی ہے کہ اس تفصیل کا 10واں حصہ میں نے آپ کے سامنے بھی رکھ لی ہے, اور مجھے یقین ہے کہ آپ کے دماغ میں بات بیٹھی ہو. مجھے یقین ہے, میں نے آپ سے پوچھا نہیں کہ ہاتھ کھڑے کرو, لیکن مجھے یقین ہے کہ آپ کے ذہن میں یہ بات آئی ہو کہ شرطیں ہیں, شرطیں ہیں, اس کے قواعد ہیں, اور جب قواعد اور شرائط پوری ہو جائے تو پھر مسئلہ بنتا ہے, ورنہ نہیں بنتا. اب دیکھیے, تو ارشاد فرمایا کچھ خواہشات کی قید میں. ہاں, تو میں عرض کر رہا تھا کہ عالم کا حق ہے کہ اس مسئلے کو بیان کرے, اگر بیان نہ کرے تو وہ گنہگار ہے. مجھ سے جو پوچھا جائے سما کے متعلق اور قوالی کے متعلق, میں لوگوں سے ڈر جاؤں کہ یہ لوگ میری مخالفت کریں گے اور مجھے اپنے علاقے میں پھر بلائیں گے نہیں. تو میں نے تو ان کو نہیں بتایا, بہت سارے علاقے ایسے ہیں جن کے دروازے میرے اوپر بند ہیں, تو کوئی بات نہیں, اور اس کو نہیں بلانا, اس کو نہیں بلانا, ہمارے پیروں کی مخالفت ہو جاتی ہے. حالانکہ ہم نے کسی پیر کا نام کبھی نہیں لیا, ہم مسئلہ بیان کرتے ہیں. تو جب وہ دیکھتے ہیں کہ یہ مسئلہ ہمارے پیر کے اوپر فٹ ہو رہا ہے خود ہی, تو بس وہ کہتے ہیں کہ اس بندے کو اس علاقے میں نہیں آنا چاہیے. تو میں تو یہ عرض کرتا ہوں کہ علاقے بند ہو جائے لیکن کلمہ حق بند نہیں ہونا چاہیے. کیونکہ بعض وقت ایسی ہے, قبر نے, کلمے نے اور کلمہ حق نے کام آنا ہے, کسی علاقے نے کام میں نہیں آنا. قبر میں یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ فلاں علاقے میں تو گیا تھا یا نہیں, انہوں نے تمہیں روکا تھا یا کیا معاملہ تھا. اس لیے ہم عادی ہیں اس بات کے لیے, حق بولتے ہیں اور لوگ مخالف بھی ہو جاتے ہیں, بڑے بڑے مخالف ہو جاتے ہیں. الحمدللہ میں نے کئی دفعہ یہ عرض کیا ہے کہ ہمارے ساتھیوں پر غوث پاک کا ہاتھ ہے. ہم اس سے نیچے نیچے کسی سے ڈرتے نہیں ہیں کہ کوئی کسی خانقاہ کو سامنے رکھے, کسی ادارے کو سامنے رکھے کہ یہ ہمارا پیر خانہ ہے, 3 لاکھ اس کے مرید ہیں. ہم کہتے ہیں کہ گنج بخش فیض عالم کا ہاتھ ہمارے سر پہ ہے, اور جب اس ہستی کا ہاتھ سر پہ ہے تو پھر ہم کسی کو کسی خاطر میں نہیں لاتے.
ہاں حق بات کریں تو پھر ہم غلام ہیں، لیکن اگر حق بات نہ کریں تو پھر یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم ان کے ساتھ سمجھوتا کر لیں۔ تو ارشاد فرمائیے، یہ ایک تو جو قیدی آپ نے ذکر فرمائے، علامہ ابن الحکیم میں اختصار کے ساتھ بیان کر دیتا ہوں کہ ارشاد فرمائے کچھ لوگ خواہشات کے پیچھے چل رہے ہیں تو پھر حق بنتا ہے کہ ان کو ہدایت کرو۔ بھائی تم خواہش کے پیچھے ہو، اللہ رسول کے حکم کے پیچھے نہیں ہو۔ اللہ رسول کا حکم تو یہ ہے، ان کو بتاؤ۔ اور پھر ارشاد فرمایا کچھ لوگ دنیا کی محبت کے قیدی ہیں، دنیا کے لالچی ہیں، اور یہ بھی آپ کو بتاؤں جسے دنیا کا لالچ ہے وہ کبھی حق نہیں بول سکتا۔ وہ دیکھتا ہے کہ میں یہ بات کروں گا تو یہ علاقہ ہاتھ سے چلا جائے گا، میں یہ بات کروں گا تو یہ کچھ لوگ ہاتھ سے چلے جائیں گے، تو یہ بھی ایک دنیا کا لالچ ہوتا ہے۔ تو جسے دنیا کا لالچ ہو یا دنیا کا خوف ہو وہ کبھی حق بات نہیں کر سکتا۔ تو ارشاد فرمایا کہ کچھ قیدی ہیں جو دنیا کی محبت میں گرفتار ہے، تو ان کو موت یاد دلاؤ تاکہ دنیا کی محبت ان کے دل سے نکلے۔ علامہ ابن الحکیم نے ارشاد فرمایا کہ جب تمہیں مرنا ہے تو وہاں دنیا کی محبت کام نہیں آئے گی، اللہ اور اس کے رسول کی محبت کام آئے گی، ان کو یہ بتاؤ۔ اور پھر ارشاد فرمایا کہ کچھ لوگ وسوسوں کے اندر ہیں، یہ آخری بات کافی ساری آپ نے لکھی ہے لیکن میں نے دو تین آپ کو بیان کرتا ہوں۔ کچھ لوگ وسوسوں کے اندر ہیں، دیکھو کچھ مسائل میں لوگوں کو وسوسہ ہوتا ہے کہ پتہ نہیں اس میں حقیقت کیا ہے، تو ارشاد فرمایا کہ شیطان نے ان کے اندر وسوسے ڈال رکھے ہیں، وسوسوں میں ان کو مبتلا کر رکھا ہے۔ وہ ہے وسوسوں میں تم ان کو یقین کی طرف رہنمائی کر دو کہ جس مسئلے پر تم ہو اور تمہیں وسوسہ ہے اس وسوسے کو چھوڑو اور یقین کی طرف آؤ۔ اور اسی مسئلے کو لے لیں جو مسئلہ سبا کا ہے، جو شاید ہمارے بزرگوں نے لکھی ہے، پہلے اپنی ذات میں ان شاید کو پورا کر اور پھر یہ کام کر یقین کے ساتھ۔ اللہ پاک جل شانہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے، دین اسلام کی خیرات نصیب فرمائے۔